अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी रंग न्यूज़ और मैं हूं ताहिर चुराही। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं, अहमदपुर शर्किया से जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि अदालती फैसला हक और सच की फतह है। मुखालफिन इलेक्शन में जितने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करें, जीत हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। दहशत गर्दी के मुकदमे में बरी होने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका ज़ाहिर पीर में उम्मीदवार सूबाई असम्बली टिकट होल्डर मियाँ राफ़तुर रहमान रहमानी की तरफ से की गई एक मुनक्दा तकरीब में मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने खिताब करते हुए कहा, मेरे ऊपर बेबुनियाद झूठ पर मबनी दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया गया, जो अदालत ने हक और सच पर मबनी फैसला सुनाकर मुझे फतह याब किया। इंशाअल्लाह इलेक्शन में कागजी शेरों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मुखालफिन ओछे हथकंडों से बाज रहें, जीत हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। यहाँ आपको बताएं, जतोई से जहाँ नन्हे बच्चे फ़लस्तीन के हक और इसराइल के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और खूब नारे लगाए। इसी पर मज़ीद तफसीलात देखते हैं हुज़ैफ़ा आरबी की इस रिपोर्ट में। फ़लस्तीनियों पर इसराइल की शदीद बमबारी और मज़ालिम के खिलाफ जतोई में नजी स्कूल की जानिब से फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइल के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में स्कूल के तलबा और तालिबात के अलावा असातिज़ा भी मौजूद थे। नन्हे बच्चों ने दुनिया को यह पैगाम दिया कि फ़लस्तीनियों पर बमबारी बंद की जाए। पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, हम सबको फ़लस्तीनियों की मदद करनी चाहिए। कुरान मजीद में इरशाद है, मुसलमान के ही काम आता है। वी स्टैंड विद फ़लस्तीन। हमें अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। फ़लस्तीन के ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ालिम हो रहे हैं, उनके बच्चों को बहुत मारा जा रहा है, हर रोज़ नए मुसलमान को कत्ल कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम मिले और फ़लस्तीन के इस जुल्म को ख़त्म करें और फ़लस्तीन को आज़ाद करें। मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें मिलकर फ़लस्तीन को आज़ाद कराना चाहिए और इसमें हमें बच्चों को भी हमारा हाथ होना चाहिए। रैली में फलक शगफ नारों फ़लस्तीन से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह से फ़ज़ा गूंज उठी। मोहम्मद हुज़ैफ़ा आरबी, सिटी रंग न्यूज़, जतोई। आगे बढ़े, आपको बताएं ननकाना साहब से जहां हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बुच्चे की के ज़ेर एहतमाम फ़िक्र इकबाल आगाही मुहिम के सिलसिला में तालीमी अदारों की तालबात के मुबैन कलाम इकबाल पढ़ने के मुकाबलों का इनकाद किया गया। तकरीब में निजी तालीमी अदारों के सरबराहान, उसातिज़ा और वालदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकाबले के दौरान तालबात ने शायर मशरक अल्लामा इकबाल के कलाम को अपने मुनफरद अंदाज में पेश करके समा बांध दिया और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। इस मौका पर तालबात के मुबैन बैतबाजी के भी मुकाबले का एहतमाम किया गया, जिसके दौरान तालबात अल्लामा इकबाल के अशार को अपनी खूबसूरत आवाज़ में सुनाते रहे, जिसे हाज़रीन ने बहुत सराहा। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अहदेदारान सदर रियासत अली बेग, नायब सदर जवेद इकबाल वसीर, जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद और फ़नान सेक्रेटरी हाजी सुहेल अफजल का कहना है कि मुकाबलों का मकसद उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लामा इकबाल की अजीम खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के साथ साथ नई नस्ल को फ़िक्र इकबाल से रूशनास करवाना भी है, ताकि वह मुल्क की तमीर व तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। मुकाबलों के अख्ताम पर तालबात में यादगारी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं सादकाबाद से जहां हमारे नुमाइंदे जाम खालिद मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला मंठार कंडेर रोड पर चक नंबर 238 के नज़दीक मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली के दरमियान तसादम हो गया। हादसे के नतीजे में 2 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक चक नंबर 156 पी की हिंदू बरादरी से था। थाना मंठार पुलिस ने मौका पर पहुंचकर नाशों और जख्मियों को मंठार दही मरकज़े सेहत मुंतकिल कर दिया। यहाँ आपको बताएं कि थाना मांगटा वाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हवाई फायरिंग करके खौफ व हिरास फैलाने वाले 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि थाना मांगटा वाला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हवाई फायरिंग करके खौफ व हिरास फैलाने वाले 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया। सिरान सिटी की जानब जाने वाला पानी वाला खाल तोड़कर दीवार तमीर करना चाहते थे। मुद्दई मुकदमा आसफ सदीक के मना करने पर हवाई फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने 15 की कॉल पर रिस्पॉन्ड करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO साद अजीज की इंस्पेक्टर अल्लाह वसाया और हमारी टीम को शाबाश। कानून शिकनी के मुर्तकिब अनासर को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं पाकपतन से जहां सियासी सरगर्मियां शुरू हो गईं।
ارائی کمیونٹی نے مسلم لیگ نون کی شہر کی نشست PP 194 کے لیے اپنا امیدوار فائنل کر دیا۔ اسی پر مزید تفصیلات دیکھتے ہیں محمد شکیل کی اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی پاک پتن میں سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی قیادت پر ارائی کمیونٹی نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ممتاز سماجی شخصیت حاجی عبدالواحد ارائی، ضلعی صدر ارائی کمیونٹی چودھری سلطان احمد ارائی اور تحصیل صدر چودھری عبدالغفور ارائی نے PP 194 پاک پتن شہر کی سیٹ پر چودھری بشیر احمد کو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا۔ اگر اللہ پاک نے سانو ٹکٹ دیتا تو اسی پاک پتن دی تعمیر و ترقی واسطے بہتر کام کریں گے اور شہدا دے بچیاں واسطے کریں گے، غریب لوگوں واسطے کریں گے۔ جڑے غریب لوگ آ انہاں دے جڑے بچے آ وہ سارے کو پڑھ رہے آ یا مزید ہور ہون گے، جننے بھی ڈسٹرکٹ پاک پتن دے بچے آ انہاں دی اسی تعلیم دا انتظام خود کریں گے۔ تو میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ کی قیادت کرتے ہوئے پاکستان کو بدحالی کے اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر ملک کو تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ انہوں نے چودھری بشیر صاحب کو پارلیمانی بورڈ نے مسلم لیگ کا ٹکٹ عطا کیا تو پوری مسلم لیگ شانہ بشانہ چودھری صاحب کی کامیابی کے لیے کام کرے گی۔ اور الحمدللہ اتنا رسپانس مل رہا ہے کہ چودھری صاحب کو ٹکٹ لینے کا حق ادا کر دیا ہے آج الحمدللہ۔ اور مسلم لیگ کے تمام عہدیداران، تمام ونگز وغیرہ چودھری بشیر کے ساتھ ہے اور الحمدللہ چودھری بشیر کو مسلم لیگ کی ٹکٹ ملے گی۔ تقریب میں پولیس کے شہدا کے وارثان میں امدادی رقم کے چیکس بھی تقسیم کیے گئے، جبکہ نون لیگ کے ٹکٹ کے امیدوار چودھری بشیر احمد ارائی نے پوزیشن ہولڈر بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ تقریب میں مسلم لیگی کارکنان اور عہدیداران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتائیں ننکانہ صاحب سے، جہاں سموگ کے پیش نظر سمارٹ لاک ڈاؤن کا پہلا روز جاری ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے کے لیے ڈپٹی کمشنر اور دیگر ضلعی افسران فیلڈ میں مکمل متحرک ہو گئے۔ ضلع بھر میں آج عام تعطیل اور لوگوں کی آمد و رفت بہت کم ہے۔ ضلع بھر کی تینوں تحصیلوں میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے اور دفاتر بند ہیں۔ آئندہ 2 روز تک تمام کاروباری مراکز، ریسٹورنٹس اور دکانوں کو بند رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں چنیوڑ سے، جہاں آرگنائزڈ کرائم پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن۔ DPO عبداللہ احمد کی پریس کانفرنس۔ ڈکیت ملزمان سمیت ناجائز اسلحہ منشیات برآمد ہونے پر 30 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 55 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 34 سے زائد مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کیے گئے۔ مویشی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 6 ملزمان گرفتار، بھینس بکرے وغیرہ بھی برآمد کیے گئے۔ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 6 ملزمان گرفتار، جن سے 10 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی گئی۔ اس کے علاوہ ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ DSP آرگنائزڈ کرائم شبریز حسین کی سربراہی میں پولیس ٹیم عبدالرشید SI، اللہ دتا SI، نصر اللہ خان ASI، محمد نواز ASI نے کارروائیاں کی۔ ملزمان تھانہ سٹی رجوع لالیاں چناب نگر پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں تھانہ مامو کانجن سے، جہاں DSP مسعود نذیر نے کھلی کچہری لگائی، جس میں سائلین کے مسائل پر ان کے حل کے لیے فوری احکامات جاری کیے گئے۔ آپ کو بتائیں مامو کانجن سے، جہاں ہمارے بیورو چیف رانا سمی خان کی رپورٹ کے مطابق CPO فیصل آباد کے احکامات پر DSP تاندلیاں والا مسعود نذیر نے تھانہ مامو کانجن میں کھلی کچہری کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر سائلین کے علاوہ نمبرداروں کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ DSP مسعود نذیر نے سائلین کے مسائل سن کر ان کے حل کے لیے فوری احکامات بھی جاری کیے۔ SHO رائے آصف خان کو مثالی کارکردگی پر سراہا گیا۔ نمبرداران کو اپنے اپنے چکوک میں ٹھیکری پیرا کو مؤثر بنانے اور جرائم پیشہ عناصر پر نظر رکھنے کا بھی کہا گیا۔ DSP مسعود نذیر نے مزید کہا کہ تمام ملازمین پوری محنت اور ایمانداری سے کام کریں۔ جرائم کنٹرول کرنے کے لیے تھانہ مامو کانجن کو ایلیٹ کا اسکواڈ بھی دیا گیا ہے، جس سے جرائم میں واضح کمی واقع ہوگی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں تاندلیاں والا سے، جہاں پنڈی شیخ موسیٰ کے 60 سالہ کانسٹیبل صالحہ شاہ کی ریٹائرمنٹی پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ SHO علی عمران چودھری سمیت پوری ٹیم کی شرکت، پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ ہمارے نمائندے سہیل احمد کی رپورٹ کے مطابق SHO تھانہ صدر
تاندلیاں والا علی عمران چودھری نے ریٹائر ہونے والے پنجاب پولیس کے اہلکار صالحہ شاہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا۔ ایس ایچ او سمیت دیگر نے پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے صالحہ شاہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ صالحہ شاہ ایک دیانتدار اور فرض شناس انسان ہیں جنہوں نے اپنی پوری سروس انتہائی ایمانداری سے انجام دی، جس پر پنجاب پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تھانہ صدر تاندلیاں والا نے ریٹائرڈ ہونے والے اپنے ساتھی صالحہ شاہ کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ پروقار الوداعی تقریب کے انعقاد پر صالحہ شاہ نے پنجاب پولیس کے افسران اور بالخصوص ایس ایچ او تھانہ صدر علی عمران چودھری اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بے پناہ محبت اور عزت کو کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں تاندلیاں والا سے، جہاں اخوت اسلامک مائکرو فنانس کے زیر اہتمام کنجوانی الکریم مسجد میں وزیر اعظم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اور وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم کے تحت 120 خاندانوں میں 1 کروڑ 15 لاکھ روپے قرضے حسنہ تقسیم تقریب کے مہمان خصوصی کاروباری سیاسی سماجی شخصیت چودھری صلابت گجر تھے۔ ہمارے نمائندے سہیل احمد کی رپورٹ کے مطابق اخوت اسلامک مائکرو فنانس کے زیر اہتمام کنجوانی الکریم مسجد میں وزیر اعظم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اور وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم کے تحت 120 خاندانوں میں 1 کروڑ 15 لاکھ روپے کے قرضے حسنہ تقسیم کیے گئے، جس میں بطور مہمان چودھری صلابت گجر سیاسی و سماجی کاروباری شخصیت نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کے بعد کنجوانی برانچ مینیجر احتشام ضیاء نے ادارے کی شرائط و ضوابط اور قرضے کے متعلق معلومات فراہم کی۔ اخوت کے ایریا مینیجر محمد عرفان عظیم نے ادارے کی نئی پالیسیوں کے متعلق آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد صرف قرضہ دینا نہیں بلکہ ضرورت مندوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ سمندری کے نواحی گاؤں 615 گابے کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں ٹیچر ریاض احمد سیالوی کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام کلاسز کے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ نے شرکت کی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ٹیچرز نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ریاض احمد سیالوی اپنی تدریسی ذمہ داریاں اور انتظامی معاونت کے حوالہ سے جو کردار ادا کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے، اور کہا کہ اسکول کے در و دیوار اور اسکول سے وابستہ تمام تر لوگ اور طلباء ان کی محبتوں اور محنت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، کیونکہ استاد کانٹے دار جھاڑیوں کو تناور درخت بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس موقع پر سرفراز وزیر گجر، غلام مصطفیٰ ڈلوں، عطا المصطفیٰ، ٹیچر عبداللہ، رمضان وٹو، مراد وٹو، اکرم اللہ دتا اور ٹیچر مزمل سمیت طلباء نے ٹیچرز ریاض احمد سیالوی کو ڈھیروں تحائف دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ٹیچر ریاض احمد سیالوی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ حسین لمحات اور اسکول انتظامیہ کی جانب سے اتنا شاندار پروگرام کبھی نہیں بھولوں گا، اور یہ گفٹ ہمیشہ ان بچوں اور اساتذہ کی یاد دلاتے رہیں گے، اور کہا کہ اللہ اگر مجھے 1000 زندگیاں بھی دے تو میں ان میں بھی ٹیچر بننا پسند کروں گا۔ آخر میں ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور ٹیچر ریاض احمد کی لمبی اور صحت والی زندگی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔